बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ नाअहली के रेफरेंस की जो अहम पेशरफ्त सामने आई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौन सा एलिगेशन है मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जिसकी बुनियाद पर जो वज़ीर इत्तलात हैं जिसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस दायर होने जा रहा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में कल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर जो एक रुकनी बेंच था उसने एक अहम फ़ैसला दिया था। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर जिस तरीके के हमले हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं, अब उसी तरह से, और ये वही लोग थे जो मुस्लिम लीग नून जिनको ये तकलीफ़ है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बात क्यों की जाती है, या जो एक पॉजिटिव तनकीद है इदारों के हवाले से या अदालती निज़ाम या फ़ैसलों के हवाले से, उस पर भी उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और यही वजह है कि वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे थे। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और फ़ैसला जो सामने आया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान रियाज़ ख़ान को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में पेश किया जा रहा है और जिस थाने में थे उस थाने से उनको पेश किया जा रहा है। जो रात की खबर है वो ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान को कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा, कोई बिस्किट वगैरह दिए थे जो इमरान रियाज़ ख़ान ने खाने से इनकार कर दिया। अब मज़ीद जो सदीक जान वहाँ पर मौजूद हैं, बाकी जो हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि टार्चर का भी ख़दशा है कि उनको टार्चर किया जा रहा है, क्योंकि किसी को भी थाने में दाखिल नहीं होने दिया गया, सिवाय जो सीनियर वकला थे उनके अलावा किसी को थाने में दाखिल ना होने दिया गया। और जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, मीडिया के लोग थे, उनको रसाई तक नहीं दी गई। हमारा जो आइन आर्टिकल है, आर्टिकल 10, वो बड़ा क्लियर है और वो ये कहता है कि जब मुलज़िम जेल में होगा या मुलज़िम थाने में होगा तो वो अपने वकील से भी बातचीत कर सकता है, वो खाना मंगवा सकता है। बहुत ज़्यादा हमारे कानून ने उसको राइट्स दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब मुल्क में एक सिविल मार्शल लॉ लग जाए और जो हुकूमत है वो ऐसी आ जाए जो डिक्टेटर हो, तो वहाँ फिर ये सारे के सारे जो हकूक़ हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सल्ब हो जाते हैं। आज अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं इमरान रियाज़ ख़ान तो उनको फिर लाहौर पुलिस लाहौर ले आएगी और फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि लाहौर में जो इमरान रियाज़ ख़ान के लिए भी मसाइल काफ़ी कम हो जाएंगे। और जब लाहौर के मुख्तलिफ़ थानों में जो मुकदमात हैं उसमें उनकी फ़ैमिली भी है, यहाँ पर फिर उनकी जो वकला टीम है, बाकी लोग हैं, फिर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना भी आसान हो जाएगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब देखना यह है कि जो मजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि इस चकवाल के मजिस्ट्रेट के पास भी FIA का जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं है। चकवाल की जुरिस्डिक्शन FIA की भी रावलपिंडी में है, तो क्योंकि इसमें भी FIA का सेक्शन 20 लगा हुआ है और बाकी साइबर क्राइम के जो ऑफेंसेस हैं वो लगे हुए हैं, तो क्या जो मौजूदा जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, ये जो पहले मुकदमे में FIR में जो फ़ैसला आया था रावलपिंडी के FIA की कोर्ट का, क्या उसी पर रिलाय करेंगे या नए सिरे से ये मामला भिजवा देंगे रावलपिंडी में? रावलपिंडी से वो खारिज होगी, डिलीट होगी और फिर मामला दोबारा इनके पास आएगा। तो जो भी आज तफसील होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब हम आ जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और लाहौर हाई कोर्ट में रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम है, मुनज़्ज़म मुहिम है, उसके हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें जो इमरान ख़ान को पार्टी बनाया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, शीरीन मज़ारी को, सबको पार्टी बनाया गया और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया, फ़ौज, इलेक्शन कमीशन और दीगर वफाकी और सूबाई इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाने से मुतल्लिक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और दीगर के ख़िलाफ़ दायर की गई आइनी दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार को तरमीम करने की हदायत की है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में लाहौर के शहरी हैं और वो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून से होंगे। अख्तर अली की तरफ से ये आइनी दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें अदालत ने कहा है कि आप इसमें तरमीम कर दें तो आपकी जो दरख्वास्त है वो हम 5 रुकनी बेंच के सामने भिजवा देंगे। आप जानते हैं कि फुल बेंच था 5 रुकनी, जिन्होंने हमजा शहबाज का इलेक्शन करवाने के दोबारा जो रीपोलिंग का मामला था उस पर फैसला दिया था जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब ने। अब इस ऑनरेबल बेंच ने साथ ये भी लिख दिया था कि जो वीलॉगर्स हैं, जो वीलॉग करते हैं, उन्होंने अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ FIA, पैमरा और तौहीन अदालत की अगर कोई दरख्वास्त देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। ये बेसिकली उस तरह की एक दरख्वास्त दी गई कि जो वीलॉगर्स थे जिन्होंने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
اس میں ساتھ پھر کہا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ منظم طریقے سے ایک اداروں کے خلاف، اداروں اور عدلیہ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس میں عمران خان کا بھی نام تھا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا، ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی، شیریں مزاری کا بھی، فواد چودھری کا بھی، اور باقی قائدین کا بھی، اور پھر جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ جرنل ان کا نام تھا کہ وہ سارے کے سارے اس معاملے میں ملوث ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ اداروں کے خلاف مہم چلانا اہم معاملہ ہے، اس معاملے کو ایک ہی مرتبہ طے ہونا چاہیے۔ ساجد محمود سیٹھی صاحب نے کہا کہ درخواست کے متن سے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تھی، تو اس پر عدالت نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف ہے، لیکن اس درخواست کو عمومی نوعیت کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی عدالتوں کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی آج عدالتوں کے خلاف بات کر رہا ہے تو کوئی ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، کوئی آج اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے تو کوئی ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس درخواست کو عمومی ہونا چاہیے، کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور کسی ایک فرد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ درخواست کے متن سے عدالت نے کہا یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک اہم نوعیت کا معاملہ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس درخواست کو آپ دوبارہ درست کریں۔ درخواست گزار کے وکیل میاں داود ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی عدلیہ، فوج اور دیگر ریاستی اداروں کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کہ آئین اور قانون میں آزادی اظہار رائے کی اجازت ضرور ہے، مگر مسلسل منظم مہم چلانا جرم ہے۔ عدلیہ، فوج اور الیکشن کمیشن کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ شہری نے عدالت سے استدعا کی کہ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم مہم روکنے کے لیے حکومت کو پالیسی بنانے کا حکم دیا جائے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں حکومت پنجاب، وفاقی اور صوبائی ادارے بشمول پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا، وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA، IG پنجاب اور عمران خان کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ آئین پاکستان، پیمرا آرڈیننس اور PIC آرڈیننس میں ریاستی اداروں کے خلاف ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ پر سوچی سمجھی بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اب یا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ PICA آرڈیننس تو ختم ہو چکا ہے، اب PICA ایکٹ بچ جاتا ہے جو مسلم لیگ نون خود لے کر آئی تھی، اور اس کا بھی سیکشن 20 جو سوشل میڈیا یوزرز کے خلاف کارروائی کرنے کا تھا وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ جو پیمرا آرڈیننس ہے، اب پیمرا آرڈیننس سوشل میڈیا پر نہیں لاگو ہوتا، وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر لاگو ہوتا ہے، نہ پیمرا آرڈیننس اس پر اپلیکیبل ہے نہ PIC آرڈیننس۔ PIC آرڈیننس تو ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے درخواست دائر ہو گئی۔ بہرحال اس پر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما بیان دیتا ہے اداروں اور فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اور پھر اس بیان کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ PTI کے سوشل میڈیا سیل نے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو اسکینڈلائز کیا گیا، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کو عدلیہ کو منظم مہم کے ذریعے اسکینڈلائز کرنے پر حکم جاری کرنا پڑا، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ اپنی درخواست کو درست کر لیں، اس میں یہ جو تاثر ہے کہ یہ کسی خاص جماعت یا اس کے لوگوں کے خلاف ہے، اس کو ختم کر دیں، جرنل ایک درخواست دیں جو بھی اب یا ماضی میں عدلیہ کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی ایسی منظم مہم ہے تو پھر عدالت اس کے اوپر ایکشن لے گی اور یہ معاملہ دوبارہ فل بینچ کو بھجوایا جائے گا اور فل بینچ اس کے اوپر سنے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم تو ساری چیزوں کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو بھی معاملات ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیکھیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو آرٹیکل 19 ہے، جو آج آرٹیکل 19 کے برے حالات ہیں، شاید پاکستان میں کبھی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی ایسے حالات گزرے ہوں۔ دوسری طرف جو فواد چودھری کی طرف سے ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مریم اورنگزیب کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کا مریم اورنگزیب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب کی نااہلی کا ریفرنس لانے جا رہے ہیں، اور کہا کہ سگریٹ کی صنعت سے متعلق اجلاس میں
مریم اورنگزیب کی کس حیثیت میں شریک تھیں؟ فواد چودھری نے کہا کہ سیکرٹ ایجنسی کو مریم اورنگزیب کے شوہر جو ریپر پرنٹ کرتے ہیں سگریٹ صنعت سے متعلق اجلاس میں مریم اورنگزیب کس حیثیت سے شریک ہوئیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ مریم نے اپنے خاوند کو اربوں روپے کی مراعات دلوائیں۔ یہ سراسر بددیانتی کا کیس ہے۔ اس معاملے پر آج ہم نے سیکرٹری کیبنٹ کو خط لکھا ہے، مریم اورنگزیب کو طلبی کا نوٹس بھیجا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نااہلی کا ریفرنس ہم فائل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب نے بجٹ پر جتنی محنت کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ رات 2 بجے تک مریم اورنگزیب اپنے دفتر میں بیٹھ کر بجٹ پر محنت کر رہی ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بجٹ پر محنت کی وہ ہمیں پتہ ہے، یہ بیسیکلی مریم اورنگزیب جو رات 2 بجے تک بجٹ پر کام کر رہی تھی وہ بجٹ پہ نہیں تھی بلکہ اپنے بندے کو اس بجٹ میں سے اور ریاستی خزانے میں سے وافر حصہ دلوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ سابق وزیر نے کہا کہ مریم اورنگزیب نے بجٹ پر جتنی محنت کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ سگریٹ ایجنسی کو اربوں روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی۔ دنیا میں تمباکو کے خلاف مہم، پاکستان میں تمباکو سے ریلیٹڈ بزنس پر ریلیف دیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ فرح بی بی کی 10 کروڑ کی کرپشن بڑی لگتی ہے۔ پہلے اپنی کرپشن کا جواب دیں۔ سولر کا 50 ارب روپے کا پروجیکٹ صوبوں کی مشاورت کے بغیر منتقل ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا شریف فیملی پر تنقید کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریف فیملی جب اقتدار میں آئے اربوں روپے لوٹے اور باہر چلی جائے۔ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آئی پیسے لوٹے اور باہر چلی گئی، اب بھی یہ پیسے لوٹیں گے اور باہر چلے جائیں گے۔ اس پر عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ ادارے تو سو رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب کے خلاف ہم ریفرنس تیار ہو گیا ہے اور ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں ان کی بدنیتی کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ حالات مسلم لیگ نون کے لیے بڑے خراب ہیں، اور مسلم لیگ نون چاہے لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں لے کر جائے یا کسی اور فورم پر، ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اور جو سروے رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کا جو بڑا طبقہ ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سچے ہیں اور عمران خان ہی قوم کے مسیح ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے معاملات پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، عمران ریاض خان کے کیس میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔